چاہتے تو تیری پکی ہوئی فصل کو بھوسا بنا دیتے، توڑی بن جاتی، میری طرف سے طوفان آتا، سٹے نیچے گر لیتے، تو ہمارا کیا کر لیتا؟ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، پھر تو افسوس کرتا۔ اے انسان جو وقت کی روٹی کھاتا ہے، غذا کو استعمال کرتا ہے، جب روٹی کھاتا ہے تو میری نعمت کو بھی یاد کیا کر۔ تو وہ تھا زمین کی گہرائی میں بیج کو چھوڑ کر آ گیا تھا، زمین کو نرم رب تعالیٰ کی ذات نے کیا، سٹے کو باہر اللہ کریم لایا، اس تنے کو مضبوط رب تعالیٰ نے کیا۔ وہ تنا ہوا کو بھی استعمال کرتا ہے، اللہ کے سورج کی حرارت کو بھی استعمال کرتا ہے، چاند کی حرارت کو بھی استعمال کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے میرے بندے جب روٹی کھاتا ہے تو میری نعمت کو بھی یاد کیا کر۔ اس رب نے تجھے کتنی اعلیٰ نعمت اناج کی صورت میں دی ہے، تو جس کا کھائیں اسی کے تو اللہ کریم کا کھاتے ہیں، اللہ کریم کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو نا، آلو بوئے، مختلف فصلیں بوئی، ہم تو بیج بوتے ہیں، اب پھل کون لگاتا ہے؟ اللہ کی ذات۔ پانی ایک ہی لگتا ہے لیکن ذائقے پھلوں کے مختلف ہوتے ہیں، فصل زمین ایک ہے، پانی ایک ہی لگتا ہے لیکن ذائقے مختلف ہیں۔ تو اے اللہ کے بندو، اے مخلوق خدا، وہ رب جب ہم پہ اتنا مہربان ہے، طرح طرح کی ہمیں نعمتیں دیتا ہے، اس کی نعمتیں کھا کر ہمیں اس رب کا بولے، اس رب کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ بڑا ہم پہ مہربان ہے۔ یہ دیکھو نا، داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ سفید بال کا آ جانا اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، تو آپ نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ مجھے روز موت کی یاد دلایا کر۔ اب وہ روز عمر فاروق کو کہتا ہے اے عمر اپنی موت کو یاد کرو، آپ کانپ جاتے، ڈر جاتے۔ داڑھی میں سفید بال آ گئے نا، تو آپ نے اس کی چھٹی کروا دی کہ آج کے بعد تو نے مجھے موت کی یاد نہیں دلوانا۔ وہ پریشان ہوا کہ شاید مجھ سے ناراض ہو گئے، کہنے لگا امیر المؤمنین کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا اب میری داڑھی میں میرے سفید بال آ گیا، موت کا قاصد آ گیا، یہ مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہے۔ سبحان۔ تو اللہ کریم کی نعمتوں کو یاد رکھیں، اپنے مالک کا شکر ادا کریں، اکٹھے رہتے ہیں، ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کریں۔ یہی ہمیں اسلام کی تعلیم ہے، یہی میرا موضوع ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ کون کون بندہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو؟ لمبی عمر چاہتے ہو یا نہیں چاہتے؟ کون کون چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے گا۔ سارے چاہتے ہیں۔ رزق میں برکت چاہتے ہو یا نہیں چاہتے؟ دن رات کس لیے محنت کرتے ہو؟ رزق کے لیے کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، اور ہمارے نبی نے جو ہمیں پیغام دیا ہے وہ پیغام کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے اس کی عمر میں بھی برکت ہو، اس کے رزق میں بھی برکت ہو، اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ سبحان اللہ۔ اونچی بولیں سبحان اللہ، آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ رزق میں برکت، عمر میں برکت۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ جو بندہ رزق میں برکت چاہتا ہے، عمر میں برکت چاہتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بولے نا، رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ بڑی پیاری مثال بیان کی جاتی ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اگر کوئی بندہ ان کے پاس آتا ہے نا مجبوری لے کر، تو وہ اس کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ ایک اللہ والے تھے، ایک آیا بندہ ان کے پاس، بابا جی بڑا بیمار رہتا ہوں، یہ دیکھو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہے، تو بڑا بیمار ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی اللہ اللہ کر دیں، اللہ کریم مجھے صحت عطا فرما دے، آخری سٹیج پر ہوں۔
تو اب بابا جی نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگا جی اب لاہور میں رہتا ہوں، تو بڑا اچھا کاروبار ہے، مال و دولت بڑا ہے، بیٹے اچھی نوکریاں کرتے ہیں، بڑی کاریں ہیں، بڑی کوٹھیاں بنگلے ہیں، لیکن بابا جی صحت نہیں ہے۔ جب صحت نہیں تو مال و دولت کسی کام، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جب صحت ہی نہ ہو، صحت سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ تو بابا جی نے پوچھا اچھا پیچھے کے کدھر رہنے والے ہو؟ کہنے لگا جی پیچھے فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں، سارے رشتہ دار ادھر اکٹھے رہتے ہیں۔ تو پوچھا کتنی دیر ہو گئی گاؤں میں گئے ہوئے؟ کہنے لگا جی بڑا عرصہ گزر گیا، میں شہر میں آ گیا تھا، نوکری مجھے ملی، خوب پیسہ آیا، دنیا کا لالچ نے میری آنکھوں کو اندھا کر دیا، میں رشتہ داروں کو بھول گیا۔ وہ غریب تھے، چاچے مامے پھوپھیاں تائے سارے ایک گاؤں میں رہتے ہیں، غریب ہیں، تو میرا ان کے پاس جانے کو دل نہیں کرتا۔ غریب ہے، چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، میرا سٹیٹس اونچا ہے تو میرا اب دل نہیں کرتا۔ تو بابا جی نے وظیفہ بتایا سرکار کا یہی فرمان، جو بندہ عمر میں برکت چاہتا ہے، رزق میں برکت چاہتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ بابا جی نے بتایا کہ بیٹا ایسا کرو، 10-15 دن کے لیے نا آپ اپنے پرانے گاؤں میں چلے جائیں، جہاں تیری پرانی یادیں وابستہ ہیں، جا کر اپنے رشتہ داروں کو جو غریب ہیں، کسی کو بھینس لے کر دے دو، کسی کو رکشا بنا دو، کسی کی مدد کر دو۔ غریب رشتہ داروں کی مدد کرو گے، رب تعالیٰ تم پہ مہربانی فرمائے گا۔ اب اس نے عمل کیا، اپنے پرانے پنڈ میں چلا گیا، گاؤں میں غریب رشتہ داروں نے جب دیکھا بڑے خوش ہوئے۔ اب اس نے کافی پیسہ لے کر گیا، کسی کو بھینس لے کر دی، کسی کو رکشہ بنا دیا، کسی کو چھوٹا موٹا کاروبار بنا دیا۔ تو اللہ کریم نے اتنا کرم کیا، آہستہ آہستہ اس کی صحت بہتر ہونے لگی۔ جو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا تھا، بہتری آنے لگی۔ 20-25 دن گزار کر جب واپس آیا نا، تو بابا جی کے پاس سب سے پہلے پہنچا، رپورٹیں پکڑی ہوئی ہیں تازی تازی، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، سر جھکا ہوا ہے۔ بابا جی پوچھتے ہیں بیٹا بتاؤ کیا صورتحال ہے؟ گاؤں میں گئے تھے، کہنے لگا بابا جی اتنی انہوں نے مجھے عزت دی، اور پھر میں نے بھی دل کھول کر اپنے رشتہ داروں کی خدمت کی، اور بابا جی اتنا دل کو سکون ملا، جب واپس آیا ہوں رپورٹیں کروائی ہیں، اللہ کریم نے سب بیماریوں کو ختم فرما دیا ہے۔ بابا جی صحت مند ہو گیا ہوں، تندرست ہو گیا ہوں۔ آپ نے تو وظیفہ بتایا تھا، آپ فرماتے ہیں میں نے وظیفہ بتایا تھا جو میرے نبی کی سنت تھی، جو میرے نبی کا طریقہ تھا۔ میرے نبی کا طریقہ تھا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اللہ کریم تمہیں بیماریوں سے نجات عطا فرما کے اللہ کریم تمہاری عمر میں برکت عطا فرما دے گا۔ تو غریبوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ پیار اور محبت۔ اگر کوئی رشتہ دار، لڑائی جھگڑوں کو ہم نے ختم کرنا ہے، یہی سرکار کی تعلیم تھی۔ سب سے پہلے آپ سارے مسکرا کے مجھے دکھائیں، چہروں پہ پیاری پیاری سی مسکراہٹ لائیں، پھر آپ کو سرکار کا فرمان سناتا۔ سارے مسکرائیں نا، چہرے پہ مسکراہٹ آنی چاہیے۔ مسکرا دیں جی، سارے مسکرا دیں، چہرے پہ مسکراہٹ لے آئیں۔ صحابی جب اس حدیث پاک کو سناتے تھے نا، تو صحابی کیا فرماتے تھے؟ پہلے ان کو کہتے تھے اپنے چہروں پہ پیاری سی مسکراہٹ لاؤ۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرماتے تھے میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کو بیان فرما رہے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا رہے تھے۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ اور سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ
کیوں مسکرا رہی ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ اس بات پہ میرا رب بھی مسکرا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، ہم مسکرائے، ہم نے صحابہ کی سنت پہ عمل کیا۔ صحابہ مسکراتے تھے، سرکار کی سنت پہ عمل کرتے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کیوں مسکرائے؟ سرکار فرماتے ہیں اس بات پہ میرا، بولا اس بات پہ میرا بات کیا تھی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چہرے اوپر اٹھا کے رکھے، میری طرف دیکھ کے سارے آپ کو یہ حدیث سمجھ آ جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے بیٹھے تھے، تو سرکار جب مسکرایا کرتے تھے سرکار کے دانت مبارک سے نورانی شعائیں نکلتی تھی کہ دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اچانک سرکار مسکرائے، دیواروں پہ روشنی پڑی، صحابہ نے سر اوپر اٹھائے، حیران ہو گئے، یا رسول اللہ کوئی بات بھی نہیں ہو رہی، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرا رب مسکرا رہا ہے، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرا، پوچھا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کیوں خوش ہو رہا ہے؟ فرمایا دو بندے اللہ کریم کی بارگاہ میں جھگڑا کر رہی ہیں، ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ اس نے میرا حق مارا تھا، مجھ پہ زیادتی کی تھی، آج مجھے میرا حق چاہیے۔ یہ جو ہم لوگوں کے حقوق دبا لیتے ہیں نا، کسی دے پٹھے وڈ لے، کسی دا بھون چک لیا، ہمیں اسلام ان باتوں کی اجازت، بولے اسلام ان باتوں کی اجازت؟ وہ بزرگوں سے پوچھا گیا نا بتاؤ اللہ کریم نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے اللہ کریم نے سب خطاؤں کو معاف فرما دیا، لیکن میں اپنے ایک بھائی کے کھیت سے گزر رہا تھا، میں نے دانتوں میں خلال کرنے کے لیے، دانتوں پھنس جاتی ہے نا بوٹیاں تے آپ پھر لکڑی لے کے یا کوئی چیز لے کے نکالتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے دانتوں میں خلال کرنے کے لیے اپنے ایک بھائی کی فصل سے اس کی اجازت کے بغیر اس کا سٹا توڑ لیا تھا، آج تک میں اس کی پکڑ کا شکار ہوں۔ اللہ بخشنے پہ آئے تو وہ بڑا مہربان ہے، ساری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور اگر پکڑنے پہ آئے تو معمولی سے غلطی سے بھی بندہ پکڑا جاتا ہے۔ فرمایا ایک تنکا بغیر بھائی کی اجازت سے میں نے دانتوں میں خلال کرنے کے لیے توڑا تھا، آج تک اس کی پکڑ میں ہوں۔ تو پتہ چلا کسی کا حق بلا وجہ، کسی کا حق، تو یہ پانی ایسا ہوتا ہے اکثر ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ وہ گناہ ہے جن کی معافی نہیں ہے، یہ وہ گناہ ہے جن کی معافی، پانی وہ مورا کر دیتے ہیں، کھالے میں سے پانی اپنی فصل کو لگا لیتے ہیں، بھون اٹھا لیا، پٹے وٹ لیے، سٹے توڑ لیے، چھلیاں توڑ لی، اجازت کے بغیر ہمیں اسلام ان باتوں کی اجازت، ہمارے نبی نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، یہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ حدیث پاک سنے، بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ اس نے میرا حق دبایا تھا، مجھے میرا حق چاہیے، تو اللہ فرمائے گا میرے بندے اس کی نیکیاں لے لے، قیامت کے دن جو ہمیں حق دینے پڑیں گے نیکیوں کی صورت میں دینے پڑیں گے۔ سرکار فرماتے اللہ فرمائے گا میرے بندے اس کی نیکیاں لے لے، نیکیاں لے لے گا، لیکن کہے گا میرے مالک میرے تو حق ابھی بھی ختم نہیں ہوئے، مجھے میرے حق چاہیے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے اب تو اس کی نیکیاں بھی ختم ہو گئی ہیں، اب کیا حق لینا چاہتا ہے؟ اللہ، سرکار فرماتے ہیں بندہ بڑا تیز ہوگا، اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہے تو میرے پاس گناہ ہے، تو ایسا کر میرے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دے، جھگڑا کرے گا۔ تو سرکار فرماتے ہیں جب وہ بندہ اتنا تیز ہوگا، پہلے سب نیکیاں لے لی، اب اپنے سارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالنا چاہتا ہے، اللہ اس کے سامنے جنت کے نظاروں کو کرے گا، جب وہ جنت کے خوبصورت محلات کو دیکھے گا،
اپنا جھگڑا بھول جائے گا، اللہ کریم سے پوچھے گا مالک یہ جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے اس جنت کی قیمت تیری جیب میں بھی ہے۔ بندہ کہے گا یا اللہ میری جیب میں قیمت کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا اپنے اس بھائی سے سلو کر لے، اس کو معاف کر دے، میں اس کا بدلہ تجھے جنت عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ وہ جلدی جلدی اپنے بھائی کو معاف کرے گا، اس کا ہاتھ پکڑ کر دونوں جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ جب دونوں جنت جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ مسکرائے گا، خوش ہوگا کہ دیکھو پہلے کس طرح اسے جہنم میں دھکیل رہا تھا، خود جنتی بن رہا تھا، اب جنت کے لالچ میں۔ اچھا لگتا ہے نا، صحت والا بھی ہوتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے، خالص دودھ۔ اور قرآن مجید پڑھ کے سناؤں آپ کو، کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کتنا خالص دودھ پیدا کیا ہے؟ لیکن ہم نے تو شہروں میں تو دودھ کی حالت ایسی بگڑی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ملاوٹیں کی جاتی ہیں، گاؤں والوں کو تو خالص ملتا ہے۔ اللہ کریم کی بہت بڑی نعمت ہے دودھ، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ رنگت کتنی سفید ہوتی ہے۔ مثال دیتا ہوں، دو آدمی کھڑے ہوں، درمیان میں سے اگر تیسرا گزرنا چاہے تو دونوں کے ساتھ ٹکر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ تو قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ من بین فرس و دم، فرس کہتے ہیں گوبر کو، دم کہتے ہیں خون کو۔ اللہ فرما رہا ہے ایک طرف گوبر تھا، ایک طرف خون کی نہر جاری تھی۔ اللہ فرما رہا ہے من بین فرس و دم لبنا خالصا، لبن کہتے ہیں دودھ کو۔ اللہ فرماتا ہے ایک طرف گوبر تھا، ایک طرف خون تھا، میں نے دونوں نہروں کے درمیان سے تیرے لیے خالص دودھ پیدا کیا، خالص دودھ، سائغا للشاربین، پینے والوں کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ اے میرے بندے کتنی خالص نعمت دی ہے تجھے میں نے، پیتا ہے تجھے صحت مند بناتا ہے، تجھے طاقت دیتا ہے، تجھے اچھا لگتا ہے۔ میرے بندے جب دودھ پیتا ہے تو غور بھی کیا کر، تیرے رب نے تجھے کتنی اعلیٰ نعمت دی ہے۔ دودھ پیتا ہے، کبھی دودھ میں ہمیں گوبر کی بو محسوس ہوتی ہے؟ کبھی خون کی رنگت دودھ میں نظر آئی ہے؟ تو اللہ کتنا ہم پہ مہربان ہے جس نے گوبر اور خون کے درمیان سے ہمارے لیے خالص دودھ پیدا کیا۔ رب فرماتا ہے میرے بندے جب دودھ پیتا ہے تو میرا شکر بھی ادا کیا کر، مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے لیے کتنی خالص نعمت پیدا کی ہے، تو مجھ پہ کتنا مہربان ہے۔ میں پیتا ہوں تو جب دودھ پیے تو اللہ کریم کا، بولے نا اللہ کریم کا شکر ادا کیسے کرنا ہے؟ نماز پڑھ کے، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کر کے، یہ سب شکر ادا کرنے کے طریقے ہیں۔ اللہ کریم کا شکر ادا کیا کریں گے انشاءاللہ۔ دودھ پیئیں گے تو اللہ کی نعمت یاد آئے گی نا، کتنی خالص نعمت ہے۔ اللہ کریم نے نہ گوبر کی بدبو آنے دی، نہ خون کی رنگت آنے دی، خالص دودھ پیدا کیا ہمارے لیے۔ تو جب پیتے ہیں اللہ کریم کا شکر بھی ادا کیا کریں۔ فصلیں لگاتے ہیں نا، آپ نے یہ کنک بیجی اب تو ایک 1.25 من بھی پایا، 1.25 من بھی پایا تو نکلے گی کنی؟ 50 من، 60 من، 70 من گندم کا ایک دانہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے انسان جو تو روٹی کھاتا ہے نا، ایک وقت کا ایک لقمہ، اگر تو غور کرے نا کہ میرے رب نے کتنی اعلیٰ نعمت رزق کی صورت میں مجھے دی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ 1.25 من بیج لیا، زمین کی گہرائی میں اسے پھینک دیا، ایسا ہی کرتے ہیں نا، اور تو کوئی کام نہیں کرتے۔ اب وہ کون ہے جس نے تنے کو حکم دیا تو نے باہر آنا ہے، جڑ کو حکم دیا تو نے، کون ہے؟ قرآن مجید کا 27واں پارہ سورہ واقعہ، افرأیتم ما تحرثون، اے میرے بندوں بتاؤ کھیتی تم کرتے ہو یا کھیتی ہم کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا تم نہیں کرتے،
اناج تمہارے لیے ہم اگاتے ہیں، تم تو وہ تھے زمین کی گہرائی میں بیج کو چھوڑ کر آ گئے، سوچو اس بیج کو نرم کس نے کیا، اس بیج میں سے تنا باہر کون لایا، جڑ نیچے کون لے کر گیا، اس تنے کو مضبوط کس نے کیا، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، بتاؤ کھیتی تم کرتے ہو یا کھیتی ہم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ پچھلے دنوں میں ہوا تھا نا، چند سال پہلے گندم پکی ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا، گڑا پڑا تھا اور وہ سدھے جو تھے نیچے گر گئے تھے، فصلیں تباہ ہو گئی تھی۔ اللہ فرماتا ہے لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَقَّهُونَ